حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ ایک مرتبہ کسی دور دراز کی منزل کی طرف سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ کو عراق کے کسی دور دراز گاؤں میں رات آ پڑی۔ عراق میں چونکہ آپ کا آنا جانا انتہائی کم تھا، لہٰذا امام صاحب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہاں نہ تو کوئی میرا بہت زیادہ تعارف جانتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا عزیز رشتہ دار یا جاننے والا ہے کہ جس کے پاس آج رات تک کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ لہٰذا امام صاحب نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ آج کی یہ مشکل رات اس بستی کی مسجد میں گزاریں گے۔ تلاش کرتے کرتے وہ اس گاؤں کی مسجد کے دروازے پر جا پہنچے۔ امام صاحب جیسے ہی مسجد کے دروازے کے آگے نمودار ہوئے تو وہاں دیکھا کہ مسجد کے پہرے پر ایک چوکیدار تعینات تھا جو کسی بھی انجان شخص کو رات کے وقت مسجد میں قیام کرنے سے روکنے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ لہٰذا اس چوکیدار نے امام صاحب کو اتنی رات گئے کہ جب عشاء کی نماز بھی ادا ہو چکی تھی، مسجد میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ امام صاحب نے اس چوکیدار کو بہت سمجھایا مگر وہ ضد کا پکا کسی طرح نہ مانا۔ امام صاحب نے جب دیکھا کہ یہ شخص کسی بھی صورت ان کی بات ماننے پر رضامند نظر نہیں آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے مسجد کے اندر نہیں جانے دیتے تو کوئی بات نہیں، میں پھر اسی جگہ راستے پر ہی سو جاتا ہوں۔ لہٰذا امام صاحب مسجد کے باہر جو فرش بنایا گیا تھا اسی پر ہی لیٹ گئے، مگر چوکیدار تو امام صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ آپ کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران ایک نان بائی یعنی روٹی پکانے اور بیچنے والے نے یہ سارا منظر دیکھا تو امام صاحب کے پاس آیا۔ چوکیدار اور امام صاحب کی زبان سے جب اس نے سارا ماجرا سنا تو وہ امام صاحب سے گزارش کر کے ان کو اپنے گھر رات گزارنے کے لیے لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نان بائی نے آپ کا بہت اکرام کیا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ آٹا گوندنے باہر نکلا۔ امام صاحب نے دیکھا اور سنا کہ وہ نان بائی چلتے پھرتے آٹا گوندتے مسلسل استغفار کر رہا ہے۔ صبح نیند سے فراغت کے بعد امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم رات کو مسلسل استغفار کا ورد کر رہے تھے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا کہ جی جناب، یہ میرا مستقل معمول ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ تم نے آج تک اس ورد کا کوئی ظاہری فائدہ اور ثمرہ بھی دیکھا ہے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا کہ جی ہاں، اس ورد کرنے کی وجہ سے میں جو دعا بھی کرتا ہوں تو وہ دعا فوراً سے پہلے قبول ہو جاتی ہے، لیکن آج تک میری صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے کہ جو تمہاری اب تک قبول نہیں ہوئی؟ اس کے جواب میں وہ نان بھائی کہنے لگا کہ میری جو دعا قبول نہیں ہوئی وہ امام احمد بن حنبل کی زیارت کی دعا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہیں مبارک ہو اے مسلمان، خدا نے آج تمہاری یہ دعا بھی اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما لی ہے۔ میں ہی امام المسلمین احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہاری یہ دعا سنی ہے بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ بھی لایا اور میں اس وقت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور تم پر اسی طرح راضی رہے۔ ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صرف یہی ایک دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم سب پر رحم فرما اور ہمیں اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔